الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كنتم مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم صدق اللہ العظیم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ میرے سامنے تشریف لے آئے۔ اس سے بڑی شکر کی اور کیا بات ہے کہ اللہ پاک جن کو اپنے کاموں کے لیے چن لیتا ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو بہت بہانے ہیں، بہت انبلیویبل، لیکن اگر مالک کی مرضی یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنا قرآن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بٹھا دے تو پھر ہمیں کوئی طاقت اٹھا نہیں سکتی۔ اور یہی ریئلائزیشن، اسی کو شکر کہتے ہیں، یعنی یقین کر لینا اس بات پر کہ یہ سب اس کا کرم ہے۔ اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ دوستو، قرآن کریم پڑھتا ہوں اور پھر تفاسیر پڑھتا ہوں، بہت وقت لگ جاتا ہے، ایک تفسیر، دوسری، تیسری، چوتھی، پھر ان تمام تفاسیر میں سے
جو مختصر بات آپ کے لیے تلاش کرتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں نظر کر دیتا ہوں، لیکن باثبوت ہوتی ہے، باحوالہ ہوتی ہے۔ مجھے کالیں آتی ہیں مختلف جگہ سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ ایسے ہی سن کے چھوڑ دیتے ہیں، مجھے نہیں چھوڑتے، لیکن چونکہ بات پکی ہوتی ہے تو بجائے وہ دشمنی کرنے کے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ ہمارا کام تو اللہ کا قرآن سکھانا ہے، سمجھانا ہے جو ہمیں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں، کون جانتا ہے اس بات کو؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن جو میرے پاس ہے، ہمارے جو بزرگ لکھا کرتے تھے نا، کہتے تھے ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ بھائی جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، میرے پاس تو یہ علم تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں نظر کر دیا ہے، اس سے زیادہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ کاش ہم سب لوگ اس بات پہ آ جائیں کہ یار ہم حرف آخر نہیں ہیں، عقل کل نہیں ہیں، علم کل نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں جو تھوڑا سا ملتا ہے اس تھوڑے میں سے بھی اگر ہم بے ایمانی کریں گے، کنجوسی کریں گے، تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا نا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر میری ایک سچی بات یہ سن لیں، چونکہ یہ سوشل میڈیا پہ روز حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے، وجود ہی نہیں حدیثوں کا، بیان کر رہے ہیں لوگ، دھڑا دھڑ بھیجے جا رہے ہیں، 50 بھیجو تو یہ ہوگا، 100 کو بھیجو تو یہ ہوگا، 20 کو بھیجو تو یہ ہوگا، یہ سب فراڈ ہے۔ نہ 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 نہ، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا۔ یہ سوشل میڈیائی جو مبلغین، واعظین اور یہ تعویذ لکھنے والے، تعویذ بیچنے والے، استخارہ کرنے والے، استخارے کروانے والے، یہ ٹی وی پہ جو بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں، یہ سارا فراڈ ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، آپ کے بھی نبی میرے بھی نبی ہیں، فرمایا تھا جب تیرا معاملہ ہے تو رب سے بات کرنا، وہ تو پیسے لے کے تمہیں بتائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے تیرے لیے، ہاں نہیں ٹھیک ہے تیرے لیے، اس سے تجھے کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے یہ سارے لوگ سوشل میڈیائی نہیں، یہ قرآن پڑھو اللہ کا۔ یہ جن آیات کا انتخاب کیا ہے، یہ سورہ توبہ ہے اور اس کا 9واں نمبر ہے۔ چل رہی ہے، ترتیب سے چل رہا ہوں میں، 2 4 آیات جو آتی رہتی ہیں میں آپ کی خدمت میں نظر کرتا رہتا ہوں، تاکہ کسی نہ کسی طرح قرآن کریم سے ایک نظر ہماری گزر جائے، تاکہ پھر ترتیب سے شروع کر دیں گے۔ سپارہ نمبر 10 ہے، سورت کا 9 نمبر ہے توبہ کا، اور آیات جو ہیں وہ 3 ہیں، 61 62 اور 63۔ 10واں سپارہ ہے، سورت توبہ ہے، آیات 3 ہے، 61 62 63، 61 62 اور 63۔ اس میں مضمون بڑا عام ہے۔ اگر نبی کے زمانے میں منافق ہو سکتے ہیں، اگر آتا آپ کا بیان میرا آپ نے سنا ہے تو دماغ میں ہوگا، شکلیں بھی بتائی ہیں میرے مصطفیٰ نے کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر سرکار کے زمانے میں منافقین تھے تو بھائی ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارے اندر منافق نہیں ہو سکتے۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر منافقوں کا ذکر ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ منافق ہیں۔ صرف اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، کبھی ان کی شکلیں بتا دیتا ہے، کبھی ان کا طریقہ کار بتا دیتا ہے، کبھی ان کی عادات و اطوار بیان کرتا ہے، تاکہ میری مخلوق کو ان کو پہچاننے میں دقت نہ ہو۔ اگر ہم یہ تھوڑا سا اللہ کے پاک کلام سے جڑ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ توبہ کی آیت 61 وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو سرکار کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نبی پاک کو ایذا پہنچاتے ہیں۔
میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے، ایذا پہنچاتے ہیں نبی پاک کو۔ کس چیز کی؟ ایک شخص تھا، نام اس کا منتبل یا متبول تھا۔ اس زمانے کے عجیب و غریب نام ہوتے تھے۔ جو تفاسیر میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ منتبل بن حارث، یہ ایک کالا سا، ایک تو ہوتا نا یہ سے ہمارے بلیک مسلم بھائی قدرتی جن کا رنگ کالا ہے، حبشی جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں، بلیک مسلم کہتے ہیں، ایک تو وہ ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کا رنگ کالا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ کچھ اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ بیرونی بیماریاں ہوتی ہیں۔ وہ جو اندرونی بیماری ہے نا، جب وہ اندر سے اٹھتی ہے تو اس کا رنگ، چہرہ، مورا ہر شے بدل جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں آپ کی ذات پر، آپ نے کیا نقشہ کھینچا اس بندے کا، کیا نقشہ کھینچا اس کا۔ کہتے ہیں کہ کالا آدمی جو اندر سے کالا، وہ سرکاری کالا نہیں تھا، اندر کی بیماریوں نے کالا کر دیا تھا اسے۔ لمبا، یعنی ایک تو حد ہوتی نا، متوسط ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا چلو، لیکن ایک ضرورت سے زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ رنگ اندرونی بیماریوں سے کالا ہو، اوپر سے لمبا ہو، اور سرکار نے فرمایا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے ہوائیاں اڑ رہی ہیں اس کے چہرے پر، ہوائیاں۔ گندا منہ، یعنی اس کی جو منہ کا جو زاویہ تھا، جب وہ بات کرتا تو عجیب طریقے سے، بے ہنگم طریقے سے منہ کو موڑتا تھا، گندا منہ، اور لال سرخ آنکھیں اس کی، اور پچکے ہوئے گال، اندر کو گھسے ہوئے گال اس کے۔ اور ظاہر ہے کہ جب گال پچکے ہوتے ہیں تو آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، گول ہوتی ہیں۔ کل بھی میں نے ذوالخیسرہ تمیمی کی بات بتائی تھی آپ کو، اس کی بھی شکل بخاری شریف نے یہی لکھی، اس میں کوئی تھوڑی سی چیزیں زیادہ ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، یہ سننے والی بات ہے، حوالہ سے ہی موجود ہے میرے پاس، حاضر ہوں ہر وقت۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان یہ چاہے کہ میں اس دنیا میں شیطان کو اس کی شکل میں دیکھوں، تو سرکار نے فرمایا اس بندے کو دیکھ لو، یہ دنیا میں شیطان کا روپ ہے، جس کے بارے میں سرکار دو جہاں یہ بتا دیں کہ یہ دنیا میں شیطان کا روپ ہے، اس سے کوئی خیر کی توقع ہو سکتی ہے؟ وہ آتا، سرکار کے پاس بیٹھ جاتا، لوگ آتے، مسائل بیان کرتے، سرکار باتیں کرتے، وہ سنتا رہتا، اور سرکار کے منہ کے زاویے دیکھتا رہتا کہ سرکار کیسے بولتے ہیں، سرکار کیسے سمجھاتے ہیں، یعنی پوری پکچر وہ اپنے دل کے اندر اتارتا رہتا۔ جب مجلس ختم ہوتی تو پھر وہاں سے اٹھ کر وہ جا کر منافقین میں بیٹھ جاتا۔ اچھا، منافقین کی سینگ نہیں ہوتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو اگر یہ منافق سرکار کے زمانے میں تھے تو آج نہیں ہو سکتے، آج بھی ہیں۔ اور انہی منافقوں سے تو ہمیں ہوشیار رہنا ہے، انہی منافقوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ یہ شکلیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، انہی سے بچنا ہے ہم نے۔ تو وہ سرکار کی ساری پکچر اتار لیتا، اور پھر منافقوں میں جا کے بیٹھ کے سرکار دو عالم جس طرح بولتے تھے، جس طرح کلام فرماتے تھے، وہ جا کے نقلیں اتار کے وہ سرکار کی کاپی کیا کرتا تھا۔ کسی نے کہا کہ منتبل تو جانتا ہے اگر نبی پاک کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا کیا ہوگا؟ اس جیسا تو بھولا بندہ میں نے زندگی میں دیکھا ہی کبھی نہیں ہے، اس کو تو جو کہو مان جاتا ہے۔
اس کو جو کہو مان جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، وہ تو کان کے بڑے کچے ہیں. میں نے جو جا کے کہہ دینا ہے نبی نے سن لینا ہے، مان لینا ہے. ابو داؤد، ترمذی اور مختلف دوسری روایات کی ہے، احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، سرکار نے خود فرمایا جانتے ہو مومن بھولا ہوتا ہے اور شریف ہوتا ہے. کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. مومن لفظ یاد کر لے، بھولا ہوتا ہے اور شریف ہوتا ہے، اور کافر خبیث ہوتا ہے اور کمینہ ہوتا ہے. اور یہ جو منافقین ہیں ان کے درمیان ہے، یہ منافقین ان کے درمیان ہے کہ جہاں داؤ لگتا ہے وہاں جا کے جوائن کر لیتے ہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. تو کہا کہ پتہ چل بھی گیا تو کیا فرق پڑے گا، میں جاؤں گا، میں نے ایسا منہ بنانا ہے، ایسی میں نے کاروائی ڈالنی ہے کہ نبی کریم کو میری بات مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہوگا. اتنا کانفیڈنس اس کے اندر تھا. اللہ کریم نے فرمایا بے وقوفو، تم جانتے ہو کہ وہ ایسا کیوں ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں. آپ سنو قرآن کہ اللہ کیا کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، تو کان کے کچے ہیں، ہم نے جو کہہ دینا انہوں نے مان جانا ہے. فرمایا قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ، محبوب ان کو بتا دو یہ جو کان ہے نا یہ تمہارے لیے ہیں لیکن خیر کے لیے ہیں تمہارے لیے. یہ اللہ نے مجھے اس لیے دیے ہیں کہ تمہارے لیے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ خیر لکم یؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان ہے، للمؤمنین، اور ایمان والوں کا وہ یقین کرتا ہے. اللہ پہ بھی یقین ہے اور مومنوں پر بھی یقین ہے. یہ گواہی خدا دے رہا ہے ایمان والوں کے لیے. وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور سنو یہ میرا محبوب تو رحمت ہے. اور بے وقوفو، اگر سب کے سامنے میں تمہیں ننگا کر دے کیا کرو گے تم؟ نہیں کرے گا وہ. اس کو یقین اور امید ہے کہ میں دعا کروں گا میرا مالک اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دے گا، تو اس کا چپ رہنا رحمت ہے تمہارے لیے. اور تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بیوقوف بنا لیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نبی کو بیوقوف بنا سکتے. اگر وہ درگزر کر جاتا ہے، بات سن کے برداشت کر جاتا ہے، تو جانتے ہو کیوں؟ رحمت للذین آمنوا منکم، کہ میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. آج ہی کی بات ہے. یہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں نا، میں اپنی کرامت نہیں بیان کر رہا، نعوذ باللہ کہیں میری کرامت بیان کرنا شروع کر دو. قرآن پڑھ کے یہ باتیں بار بار پڑھ کے ایک بندہ مجھے گمراہ کر رہا تھا، کسی کے بارے میں کر رہا تھا، اور یقین کرو اللہ جانتا ہے قرآن آگے پڑھا ہوا ہے بالکل ایکسرے کی طرح، اس کے اندر تک مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. یہ قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے. بالکل یہاں ہو گیا تھا اور میں مسکرا دیا تھا. کہتا مسکرا کیوں رہے ہو؟ میں کچھ نہیں، بس یہ ایک خاص بات ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ الو بنا رہے ہیں دوسروں کو. او بھائی میں ٹیچر ہوں، قرآن پڑھانے والا، لوگوں کے ماتھے دیکھ کے بیان کرتا ہوں، واز کرتا ہوں. فیس ریڈنگ ہے، ماتھا ریڈنگ ہے، اگلے کا علم ہے کتنا ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم کا مسئلہ ہے. فکر ہر کس میں قدر ہمت اوس ہے. تو وہ تو سرکار دو عالم کے بارے میں یہ کر بیٹھے تھے کہ ہو ہم نے ان کو نعوذ باللہ بیوقوف بنا لیا. نہیں بنا سکتے تم. اللہ فرماتا ہے وہ رحمت ہے اس کی جو میں نے اس کو عطا کی ہے تمہارے لیے. ایمان والو کچھ سوچو کہ میرا محبوب تمہارے اوپر کیوں رحمت کرتا ہے. چونکہ میں نے کہا بھی اس کو ایسا دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، رحمت سے پیش آئے گا. والذین عذاب علیم، اور جو بندے رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں
ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ ایک بات اکثر میں کہا کرتا ہوں، کل ایک میرا بیٹا بھی حوالہ دے رہا تھا کسی کو، کبھی کسی نے بے عزتی کرنی ہو نا کسی کی، میری بے عزتی کرنی ہو نا، تو پھر میرے والد صاحب کو سامنے رکھے گا، او تو نہیں جانتا، او ہو ان کے والد صاحب کی کیا بات، یہ تو تھرڈ کلاس ہے مولوی صاحب، ان کے والد کی کیا بات ہے، وہ میرے باپ کو اور میری توہین کرے گا۔ اور آج آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، بھولا نہیں ہے یہ۔ منافق کیا کرے گا؟ وہ اللہ کو سامنے رکھے گا، اللہ صاحب کی شان کے آگے ہر نبی ولی پیر کتب، یہ اللہ صاحب ہر نبی پیر پیغمبر چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ توہین کر رہا ہے، وہ ایذا پہنچا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو میرے رسول کو ایذا دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے میں نے دردناک عذاب بنا رکھا ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، قسمیں کھاتے ہیں تمہیں راضی رکھنے کے لیے۔ ایک منافق نکلا، ایک منافق سرکار کی بارگاہ سے جب نکلا تو کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے اور وہ یہ سمجھا کہ سارے میرے ہیں، لیکن ایک اس کے اندر سچا مسلمان بھی کھڑا تھا، سچا مسلمان بھی کھڑا تھا۔ تو وہ کہتا ہے یار بات تو میں سن کے آ رہا ہوں نبی کی، ٹھیک ہی باتیں کرتا ہوگا لیکن کوئی ایمان افروز نہیں باتیں اس کی۔ ان کا کیوں؟ کہتے دیکھو نا جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے رؤساء ہیں، رئیس لوگ ہیں، نمبردار ہیں ہمارے، کتنے سمجھدار ہیں یار، اگر اس کی بات میں کوئی وزن ہوتا تو کم از کم یہ تو مان جاتے اس کو، جب یہ نہیں مانتے تو اس کا معنی یہ کہ بے وزن باتیں ہیں۔ تو وہ صحابی تو برداشت نہیں کر سکا۔ ہمیں کوئی ماں کی گالی دے تو جذباتی ہو جاتے ہیں، بہن کی گالی دے مرنے مارنے پر تول جاتے ہیں، باپ کی کوئی گالی دے غصہ آ جاتا ہے، اور ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا رہے، نہیں یار سب ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہیں، اور سب ٹھیک نہیں ہوتے بھائی، جو برا اس کو کہو تم برائی کر رہے ہو۔ اس صحابی نے کہا سرکار کی بارگاہ سے اٹھ کے تو آ رہا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی باتوں میں وزن نہیں ہے۔ سن، اگر اس کی باتوں میں وزن نہیں ہے تو کائنات میں پھر کوئی ایسا نہیں جس کی باتوں میں وزن ہو، وہ کرتا ہی وزن کی باتیں ہیں۔ تو آپس میں تھوڑی سی ان کی کلیش ہو گئی تو وہ غصے میں آ گیا، چونکہ اس کا جتھا زیادہ تھا تو وہ سارے مڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور جا کے شکایت کر دی اس صحابی کی کہ یا رسول اللہ یہ دیکھو یہ اس درویش نے ہماری بھرے مجمع میں بے عزتی کر دی ہے، اور جناب ہمیں یہ کہا تو ہمیں یہ کہا تو ہمیں یہ کہا۔ شکایت ہو گئی، وہ صحابی پریشان ہو گیا، چونکہ سارے تھے اور وہ اکیلا تھا، پریشان ہو گیا۔ جب پریشان ہو گیا تو دل میں دعا کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے اللہ میں گناہ گار ضرور ہوں، یا اللہ میں جو بھی کوتاہیاں میرے جتنی بھی کوتاہیاں ہیں میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن یا اللہ اس معاملے میں سچا ہوں، میں نے اپنے محبوب کا اپنے نبی کا دفاع کیا ہے، اور یہ چونکہ سارے ہیں اور سب نے میرے اوپر یہ الغار کر دی ہے، تو مالک میرے پاس تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو میری عزت رکھ لے اور مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اور یہ آیتیں اتری، وہ جو قسمیں کھا رہے تھے سارے مل کر، تو اللہ فرماتا ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ یہ لوگ اے محبوب تمہیں قسمیں دے دے کے راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لوگوں کو، اور تمہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ بجائے لوگوں کو
اپنا یقین دلانے کے کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، بجائے اپنا یقین دلانے کے اگر یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کو راضی کرتے، سچی بات بتا دیتے، توبہ کر لیتے، بے ایمانی چھوڑ دیتے، تو یہ نوبت تو نہ آتی۔ بہتر تھا کہ اگر تم نے ایمان قبول کیا ہوتا تو پھر لوگوں کو قسمیں کھلا کے، لوگوں کے سامنے قسمیں کھا کے اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ نہ کرتے، سیدھا اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے معذرت کر لیتے اور اپنا ایمان بچا لیتے۔ اچھا ڈرتے بھی تھے کہ اللہ آیات بھی اتار دیتا، یہ اگلا ساتھ ہے نا وہ یہی ہے کہ منافقین کو خطرہ بھی رہتا تھا یا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آیت آ جائے جیسے یہ آج آ گئی تھی ان کے سامنے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کو خبردار کیا۔ اللہ نے فرمایا الم یعلموا اللہ ورسولہ، الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، یحادد اللہ، مخالفت کرتا ہے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، اسی میں رہے گا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ گناہ گار ہو مومن تو بخشش کی امید، بخشش اگر گناہ گار ہو تو، اور جس کے بارے میں رب فیصلہ کرتے کہ نار جہنم خالدن فیہا، ختم قصہ، وہ تو ہمیشہ کے لیے گیا اور کیوں جا رہا ہے؟ سوچو ان آیات کو پڑھ کے، منافقت کی وجہ سے، کس کے ساتھ؟ رسول اللہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتا اس کی مخالفت نہیں کر رہا تو اس کے ساتھ منافقت نہیں کر رہا، تو میرے ساتھ کر رہا ہے، اور تیری سزا یہ ہے کہ تو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جب یہ آیات اتری نا تب وہ سارے گروپ کی حالت دیکھنے والی تھی، سرکار مسکرا دیے، رحمت ہے نا، اگر سرکار زحمت ہوتے تو پھر یہ ہمت نہ پڑتی ان کو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب کو بھی غور کیا ہے آپ نے کہ جو بھی آتا ہے آپ کے پاس آپ سے چپک جاتا ہے، کیوں؟ کہ میں نے آپ کا دل اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ ان کو یہاں سکون ملتا ہے تیرے پاس بیٹھ کے، اور اگر یہ سکون نہ ملتا ہوتا تو اے محبوب تیرے قریب کوئی نہ آتا۔ یہ کرم ہے تیرے اوپر تیرا آپ کا، اور تیرے دل میں کیا ڈالی اللہ پاک نے؟ رحمت للذین آمنوا منکم۔ یہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک کو دھوکہ دے دیا، دھوکہ نہیں دیا انہوں نے مجھے، بلکہ میں اس رحمت کا استعمال کر رہا ہوں جو میرے خالق نے اسپیشل مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو دوستو، اگر منافقین اس زمانے میں تھے جو نبی کا زمانہ تھا، تو آج ہم کہاں ہیں بھائی؟ ہمارے اندر نہیں ہیں، لیکن پہچان میرا رب کیا بتا رہا ہے؟ وہ ہٹ کرتے ہیں نبی پاک کو، آپ کو نہیں کریں گے، وہ آپ کو تو قسم دے کر کے آپ کو یقین دلا دیں گے میں پکا مومن ہوں جی، نمازیں پڑھتا ہوں جناب، میں مفتی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں جناب، میں کہہ گیا آپ کو، بھائی ہمیں کیوں بتاتے ہو یار؟ اللہ رسول کو راضی کرو، جن کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہو تم، اگر ہٹ کرنا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، سرائکی بزرگ تھے، عالم بھی تھے، بڑے بڑے جید، آخری بات ہے یہ۔ تو ان کا ایک کسی اس زمانے کی ایک ایسے آدمی سے مناظرہ ہو گیا جو یہ کہتا تھا کہ نبی کی شان اتنی نہیں اتنی ہے، اور یہ بزرگ کہتے تھے کہ یار جب ہم نے نبی مان ہی لیا ہے، اس کو کلمہ پڑھ ہی لیا ہے، تو پھر اتنی اور اتنی کیسی، ساری شان ہی میرے نبی کی ہے۔ کہتا نہیں، تو ان کو ایک مناظرے کی تاریخ مقرر کر دی کہ ہم دونوں آمنے سامنے ہوں گے مناظرے کرنے کے لیے۔ اچھا، جس دن وہ اکٹھے ہوئے تو اب وہ حضرت صاحب نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب چھوڑیں، اپنے ایمان نہ ڈسا، رات تو کیا کرنے رہ گئے ہیں،
تو حدیثاں کو لیتا رہ گیا کہ کہیں میں تنقید سے نبی لباں تو پتہ میں کہ کہہ دے رہے ہیں سارا رات کتابیں پڑھ دے رہے ہیں. کیوں کہ میرے نبی دی شان بلند کی میں تھی. وہ مولوی صاحب نے جب یہ بات سنی نا، یقین کریں آپ، سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو، سچا واقعہ ہی ہے. اس نے کتابیں ایک طرف رکھ دی اور مولوی صاحب وہ جو صوفی صاحب تھے ان کے ہاتھ پکڑ کے توبہ کر لی. کہنے لگا کیا کتنی سچی بات کی ہے، میں نے پوری رات اس کام پہ لگایا تھا کہ میں وہ قرآن و حدیث کی وہ باتیں تلاش کروں جیسے نبی کی تنقیص ہو، نبی کی شان میں کوئی گستاخی نکلے، نبی کی شان میں کوئی کمی نکلے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور واقعی تم نے سارا اس کام پہ لگائی ہوگی کہ میں نبی کی شان کو اللہ کی قرآن میں اور نبی کے فرمان کے سب بلند کس طرح کر سکتا ہوں. میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. میرے بھائی، پہچان ہے منافقوں کی. کیا کریں گے آپ کو؟ آپ ان کے مساجد میں جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، ان کا ہٹ کسے کریں گے؟ نبی پاک کو. کبھی ان کے علم پر، کبھی ان کی فضیلت پر، کبھی کسی پر، کبھی کسی پر. تو آپ کو اس کام پہ لگا دیں گے وہ نا. یہ منافقین کی پہچان میرے رب نے بتائی ہے. یہ آیات پڑھنا ذرا، 61، 62 اور 63 سورۃ توبہ کی. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہیں دھوکہ دے دیں گے قسمیں کھا کھا کر، اور مجھے کیسے دیں گے؟ یہ میں تو جانتا ہوں اور میرا محبوب بھی جانتا ہے. وہ تو مسکراتا ہے ان کی باتیں سن کر. کیوں؟ کہ میں نے اس کے دل میں رحمت ڈال دی ان کے لیے ڈال دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ قرآن کی روشنی میں، دماغ کی روشنی میں نہیں، اپنے علم کی روشنی میں نہیں، لاجک کی روشنی میں نہیں. اور یہ جو بیچارے اللہ کے نیک بندے دنیا سے رخصت ہو گئے، مجھے آج بھی یاد ہے والدہ مرحومہ جب وہ سالن دیا کرتی تھی مجھے تو کہتے تھے تمہارے نانا جنتی کی یہ بات ہے، تمہاری نانی جنتی کی یہ بات ہے. تو کئی مرتبہ مجھے بچپن میں یہ سوال آتا تھا کہ ماں آپ کو کیسے پتہ چل گیا وہ جنتی ہے؟ آج سمجھ میں آتی باتیں کہ وہ بزرگ کیوں کہا کرتے تھے. کہتے تھے نا، جو مسلمان چلا گیا، مومن چلا گیا، زبان بند کرو اس کے بارے میں، اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. تم سے سوال نہیں ہوگا. سمجھو اس بات کو. اور یہ باتیں کون پھیلائے گا؟ جو منافق ہوگا، تاکہ جو بزرگ گزر گئے ان کے بارے میں باتیں بتا بتا کر بد زن کروں اور یہ راستہ چھوڑ دیں اللہ رسول کا اور اس بے مصرف کام میں اپنی زندگی کھپا دیں. یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ آپ کو خوش رکھے، زندگی صحت کے ساتھ عطا فرمائے اور بیماروں کو شفا دے، اور جو ہمارے گزر گئے ان کو جنت میں جگہ دے، اور جو ہم بچ رہے ہیں ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ آئندہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.